بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ وہ اگر چاہے ایک مچھر سے نمرود کو دنیا کے سامنے مثال بنا کر پیش کر سکتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو ایک مچھر سے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ یہ کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر وہ آسمان پر موجود بادلوں ستاروں کو ہم پر چھوڑ دے تو ہمیں بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ ہواؤں کا رخ ہماری طرف موڑ دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر سیلاب ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے تو ہمارا غرور و تکبر کہاں جائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا زمین کو ہلا دے تو ہماری زبانوں سے استغفر اللہ کے لفظ جاری ہو جاتے ہیں۔ مگر اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت رہتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی 10 سالہ سعودی لڑکی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے حجاب نے 200 مسافروں کی جان بچائی۔ کس طرح امریکی پولیس نے اس کا حجاب اتارنے کی ہر ناممکن کوشش کی مگر اس لڑکی نے گرین کارڈ کو ٹھکرا دیا۔ دوستو، مکہ میں ایک آدمی جس کا نام سلطان قحطانی تھا، اس کی خواہش تھی وہ اپنے بچوں کو مکہ سے امریکہ لے جائے تاکہ اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ سلطان قحطانی کی 3 بیٹیاں تھیں، چنانچہ بچوں کے والد نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ وہ امریکہ میں جا کر کاروبار کو چلانے کے بعد انہیں بھی امریکہ بلا لے گا۔ چنانچہ اس نے امریکہ میں کیلیفورنیا میں جا کر کاروبار شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، کاروبار بڑھتا گیا۔ اب سلطان قحطانی نے بیوی کو کال کی کہ میں نے تمہارے کاغذات کا بندوبست کر دیا ہے، اب تم بھی فلاں تاریخ کو امریکہ آ جاؤ۔ سلطان کی بیوی اور بچے انتہائی مذہبی تھے، دین سے محبت کرنے والے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے اور ہر ہفتے بیت اللہ میں جا کر عمرہ کرتے۔ مکہ کی مذہبی زندگی ان پر پوری طرح اثر انداز تھی، لہٰذا کوئی شخص ان کو دین سے دور کر دے اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ عورت امریکہ جانے کے لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچی۔ عورت کی تینوں بیٹیوں نے برقعے پہن رکھے تھے۔ جدہ سے یہ لوگ امریکہ کے شہر نیو یارک میں پہنچے۔ یہ 1980 کا زمانہ تھا، اس وقت امریکہ میں جانے والے نیشنلٹی بھی لے سکتے تھے، لہٰذا بہت سے لوگوں کو ایئرپورٹ پر نیشنلٹی مل جاتی۔ امیگریشن کے عملے نے لڑکیوں کی ماں سے کہا ہم آپ کو فوری طور پر گرین کارڈ جاری کر دیتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے ایک شرط ہے، ہم نے گرین کارڈ کے اوپر تصویر لگانی ہے، آپ لوگوں کو تصویر کھنچوانا ہوگی، یہ تصویر حجاب کے بغیر ہوگی۔ اب بچیوں کی والدہ سوچ میں پڑ گئی کہ میری بیٹیوں نے ساری زندگی پردہ کیا، کسی نے آج تک ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ پھر سوچنے لگی ہمیں امریکہ میں رہنے کے لیے گرین کارڈ کی ضرورت ہے، لہٰذا ایک بار حجاب اتارنے میں کیا برائی ہے۔ لڑکیوں کی ماں نے حجاب اتار کر اپنی تصویر کھنچوا دی۔ اس کے بعد بڑی بیٹی کی باری آئی، اس نے بھی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حجاب اتار دیا۔ جب دوسری بیٹی کی باری آئی اس نے بھی حجاب اتار دیا۔ اب تیسری بیٹی کی باری آئی جس کی عمر 10 سال کے قریب تھی، اس لڑکی کا نام حرم تھا، چنانچہ اس نے نقاب اتارنے سے منع کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کو کہا وہ کسی بھی صورت نقاب کو نہیں اتارے گی۔ ماں نے بیٹی کو قائل کرنے کی بڑی کوشش کی کہ جب میں نے اور تمہاری بہنوں نے نقاب اتار دیا پھر تم کس چیز سے ڈر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں فرمایا مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عزت میں فرق نہ آنے دیں، دنیا پر اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سینے پر آنچل کا پلو ڈالے رکھیں۔ ماں جی، عورت کا پورا جسم اس کا ستر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجنبی مردوں سے پردے کا حکم دیا ہے، میں نے نقاب کو نہیں اتارنا۔ اگر آپ لوگ مجھے سعودی واپس بھیجنا چاہتے ہو تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اس لڑکی نے بات ماننے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے مذہب اور دین کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ 4 گھنٹے اسی بحث میں گزر گئے۔ ان کی فلائٹ نیو یارک سے کیلیفورنیا جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہ معاملہ طے کرتے کرتے ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسران تک پہنچ گیا۔ وہ افسران کہنے لگے یہ بچی ہے، ہم اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس سعودی لڑکی کو ایک علیحدہ کمرے میں لے جا کر سمجھانے لگے، مگر وہ لڑکی باضد تھی کہ میں حجاب کے بغیر کسی بھی صورت تصویر نہیں کھنچواؤں گی۔ کئی گھنٹے اس بچی سے مذاکرات ہوتے رہے مگر یہ لڑکی کسی بھی بات پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ چنانچہ انتظامیہ کو حرم کے آگے ہار ماننا پڑی۔
انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے حجامی گرین کارڈ جاری کر دیا جائے، جو امریکی تاریخ میں پہلی دفعہ مسلمان لڑکی کو حجامی گرین کارڈ جاری کر دیا گیا۔ چنانچہ اس معزز فیملی کو کیلیفورنیا جانے کے لیے اگلی فلائٹ کی ٹکٹیں بھی جاری کر دی گئیں۔ دوستو، اب ہم اللہ کے اس معجزے کا ذکر کریں گے جس نے کئی لوگوں کو مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ فلائٹ جس کو یہ لوگ تاخیر کی وجہ سے چھوڑ چکے تھے، وہ کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اس کو راستے میں خوفناک حادثہ پیش آیا، وہ جہاز کریش ہو گیا۔ امریکہ کی تاریخ کا بہت بڑا حادثہ پیش ہو گیا۔ 220 کے قریب مسافر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حرم کا والد ایئرپورٹ پر انتہائی پریشان ہو کر اپنی فیملی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسی ایئرپورٹ پر یہ خبر ملی فلائٹ کریش ہو چکی ہے، اس کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایئرپورٹ پر پاگلوں کی طرح رونے لگا۔ ایئرپورٹ پر ہر طرف چیخو پکار جاری تھی۔ جو لوگ اپنے عزیزوں کو لینے کے لیے آئے تھے، وہ لوگ بھی پریشانی کی وجہ سے بدحواس تھے۔ حرم کی والد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی فیملی اس طرح اس سے بچھڑ جائے گی۔ دوسری طرف حرم کی فلائٹ بھی ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ جب وہ لوگ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا ان کے والد ایئرپورٹ کے لان میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ پہلی فلائٹ کے ساتھ کیا ہوا۔ جب حرم کو اس کے والد نے جہاز کے بارے میں بتایا کہ پہلی فلائٹ کو راستے میں حادثہ پیش آ گیا، تمام کے تمام مسافر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے حجاب کی وجہ سے مجھے بچا لیا۔ حرم کے ساتھ اللہ کا یہ معجزہ اخبارات میں چھپا، جس کی وجہ سے 10 لڑکیوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے حجاب پہننے کا اعلان بھی کر دیا۔ اس کے علاوہ کئی مردوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ پورے امریکہ میں حرم کی کہانی زد عام ہو گئی۔ جو لوگ ملحد تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتے تھے، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا اللہ واحد ہے، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ کن کہے تو ہر ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ استقامت کے ساتھ ایمان لے آئیں اور اس پر ڈٹے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ دوستو، اس 10 سال کی بچی نے دنیا کو بتا دیا، اگر انسان کے دل میں اللہ پر پختہ یقین ہو، وہ ہر جگہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو، تو اسے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن آنے والا ہے جب ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اللہ کے آگے حساب دینا ہے۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ دوستو، جو لوگ اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، انہیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ان پر اپنی رحمت کی بارشیں نازل کرتا ہے، ان کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ دنیا کی ہر محبت جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت خالص ہے۔ یہی وجہ ہے وہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔